آج ہم ایک ایسے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں جو مسئلہ ہر گھر کے اندر موجود ہے اور ہر گھر کے ذمہ داران اس مسئلے کی وجہ سے پریشان بھی ہیں۔ یاد رکھیں، موبائل فون کا غلط استعمال خواہ بڑے ہوں خواہ چھوٹے ہوں، سب کے لیے نقصان اور تکلیف کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بے شک موبائل کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، لوگ خبریں سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل تعلیم بھی بعض دفعہ اسی موبائل سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ فضول قسم کی ویڈیوز کے اندر اور فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر انسان اپنے وقت کو اتنا زیادہ ضائع کر رہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صرف 5 منٹ کے لیے موبائل کے دیکھوں گا، لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، وقت سے قیمتی کیا چیز ہو جا سکتی ہے۔ اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، عبادت بھی متاثر ہوتی ہے، گھر والوں سے تعلق بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اپنی اولاد اور اپنے بچوں سے تعلق بھی کمزور پڑ جاتا ہے، انسان بس موبائل کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس مسئلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ موبائل چھین لینا، موبائل کو چھڑوا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اس وقت ہے کہ جب ہم اس کے غلط استعمال سے اور بے جا استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اس کو بچانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی فارغ ہوں تو موبائل کو جیب میں یا ہاتھ میں نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے گھر میں ایک مقررہ جگہ بنا دیں، وہاں جا کر اپنی پہنچ سے دور رکھ دیں، کیونکہ جب موبائل بندے کے اپنے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے تو پھر فضول میں بھی انسان موبائل کو چھیڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ طے کریں کہ ہم ایک ایسا وقت طے کریں گے کہ اس وقت میں ہم موبائل استعمال ہی نہیں کریں گے، مثلا کھانے کے وقت میں، رات عشاء کی نماز کے بعد، اور اس وقت پورا گھر اور پوری فیملی موبائل سے اور سکرینوں سے، مختلف سکرینوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گی اور آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرے گی۔ مائیں ہیں یا والدین ہیں، والد ہے، ان دونوں کا حق بنتا ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کو توجہ دیں، اور اس وقت کو جو گھنٹے گھنٹے موبائل کے اندر ہمارا ضائع ہوتا ہے، اس کو قیمتی بنانے کی فکر کریں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جو بھی ہمارا خالی وقت ہے ہم اس کو کسی اچھے وقت کے ساتھ بھر دیں، مثلا 10 منٹ ہم واک کر لیں، 10 منٹ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، 10 منٹ ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لیں، 10 منٹ ہم کوئی کتاب پڑھ لیں۔ تو یہ جب ہم مصروفیت اپنے 10 منٹ ہم کھیل لیں، اپنے بچوں کو توجہ دیں۔ جب بچے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری امی وہ ہر وقت موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، تو ان بچوں کے اندر بھی یہی جذبہ اور شوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی موبائل کے اندر ہی گھسنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچوں کو چپ کرانے کے لیے یا بچوں کو بٹھانے کے لیے یا اپنا کام پورا کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ شروع میں یہی بچے کارٹونوں سے بہل جاتے ہیں، جب یہ تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں پھر یہ کارٹونوں سے نکل کے پھر ایسی ویڈیوز جو اخلاق باختہ بھی ہوتی ہیں، جن کا دیکھنا مناسب بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جا کر گھس جاتے ہیں۔ تو ہم پھر موبائل کے ایسے غلام بنا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور ہم خود بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے یہ ہمارا جو ہے خادم بن کر رہے، ہم اس کے مخدوم بن کر رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ نقصان دہ چیز ہے کہ ہم اس کے غلام بن جائیں اور ہر وقت اسی کے اندر ہی گھسے رہیں۔ تو شروع میں انسان کو کوئی بھی عادت چھوڑنی ہوتی ہے تو شروع میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ نے شروع کرنا ہے، ہم نے شروع کرنا ہے کہ کھانے کے وقت میں اور کچھ گپ شپ کے وقت میں ہم موبائل فون سے دور بیٹھیں گے۔ تو ہم نے اگر گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس طریقے سے گزارنا شروع کیا ابتداءً، تو موبائل کی عادت ہم سے چھوٹنا شروع ہو جائے گی اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔